آپ نے کبھی غور کیا، بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان اس کے کان میں اذان دیتے ہیں. بھائی ابھی تو بچہ کچھ سمجھنے سوچنے کے قابل ہی نہیں، اس کے کان میں اذان دینے کا کیا مطلب؟ تو ہمیں بڑوں نے سکھایا کہ دراصل بچہ اب دنیا میں آیا ہے تو اس کا ذہن ایک بالکل شفاف کاغذ کی مانند ہے، بالکل کوڑا ہے. جو بھی الفاظ اس کے کان میں اہتمام سے ڈالے جائیں گے وہ اس کے دماغ پر نقش ہو جائیں گے. تو بچہ دنیا میں آیا ہے، ہم اس کو پہلا ایک باقاعدہ اور اہتمام کے ساتھ جو پیغام دے رہے ہیں وہ ہے اللہ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے مسلمان ہونے کا اس کو پیغام دے رہے ہیں، تاکہ یہ بات اس کے ذہن میں لاشعوری طور پر ہی رچ بس جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں. اس بات کو ذہن میں رکھ کے اب زندگی کے ایک اور پہلو پر ذرا سوچیے. ہمارے گھروں میں ایک عام معمول آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مائیں اپنے کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے بچوں کو چپ کروانے کے لیے یا انہیں رونے سے محفوظ رکھنے کے لیے موبائل پہ کوئی گیمیں وغیرہ لگائیں، کوئی کارٹون وغیرہ لگائے اور بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا. ان کے خیال میں بچہ موبائل دیکھ رہا ہے تو چلیں اپنی دنیا میں مگن ہے، رو نہیں رہا، شور نہیں کر رہا، تنگ نہیں کر رہا. ماں اطمینان کے ساتھ اپنے کام کاج نپٹا لیتی ہے اور عمومی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جا رہی. سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے بچہ باقی کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے موبائل کے ساتھ کھیلنا بھی ویسا ہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. آئیے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی موبائل کے اندر جب کوئی کال آتی ہے تو وہ کیسے آتی ہے. آپ کہیں گے جی سگنلز کے ذریعے، ہر بندے کو پتہ ہے اس سگنلز کی کچھ پاور ہے، کچھ اثر وہ پیدا کر سکتے ہیں. تو بچے کا دماغ جو بالکل ابھی نرم و نازک ہے، کیا اس پہ اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہوتا؟ آپ خود سمجھدار ہیں. اسی طرح بالخصوص جب ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو اب سگنل پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور، تو ان کا لازمی طور پر بچے کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے. اور محققین تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر بچوں کے سرہانے کے قریب موبائل رکھ کے، یعنی موبائل اس کے سرہانے کے قریب رکھ دیا گیا ہے اور وہ سو رہا ہے، تو اس کا اس کے دماغ پر بہت زیادہ منفی اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ لہریں بہر صورت دماغی صحت کے لیے کوئی اچھی لہریں نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے. لیکن موبائل کے نقصانات صرف یہیں تک نہیں ہیں. کوئی بھی بندہ جو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے موبائل کو یا کمپیوٹر کو، یہ جانتا ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے، جو متن ہوتا ہے، جیسے انگلش لکھی ہو، اردو لکھی ہو، عربی لکھی ہو، وہ پوری کتاب بھی ہو تو وہ بہت تھوڑا سا چند MB بنیں گے. لیکن اگر ایک ویڈیو چند منٹ کی بھی ہوگی تو وہ بہت زیادہ میموری گھیرتی ہے. تو اسی طرح بچہ جتنی لمبی ویڈیو دیکھ رہا ہے، جتنی زیادہ کلرفل اور جتنی زیادہ متحرک چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کے دماغ میں جو اللہ نے یادداشت کی صلاحیت رکھی ہے، جو میموری اس کو اللہ نے دی ہے، وہ اتنی تیزی سے فل ہو رہی ہے، بھر جا رہی ہے. دوسرے لفظوں میں اب اس کی یادداشت ان فضولیات سے بڑھتی چلی جا رہی ہے جو حقیقی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی. تو بتدریج جب اس کی یادداشت میں یہ فضولیات بڑھتی چلی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ صحیح سوچنے کے لیے، مثبت سوچنے کے لیے اس کے دماغ میں جگہ بتدریج کم ہوتی چلی جائے گی. پھر ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں، جو ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، ہم اس کا اثر ضرور لیتے ہیں. آپ نے عام سنا ہوگا، اور یہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے حوالے سے ایک بنیادی اصول بھی ہے کہ آپ وہ زبان سیکھتے ہیں جو آپ سنتے. مثال کے طور پہ کوئی شخص یا کوئی بچہ کسی پنجابی خاندان میں پیدا ہو،
مگر اس بچے کو بچپن میں ہی کسی عربی گھرانے کے اندر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ بچپن سے ہی عربی سنے گا اور سال 1.5-2 سال کے بعد جب وہ بولنا شروع کرے گا تو وہ عربی ہی بول رہا ہوگا، بھلے اس کے ماں باپ پنجابی تھے، پنجابی گھر کے اندر پیدا ہوا۔ کسی پشتو کو، پختون بچے کو آپ کسی انگریز کے پاس چھوڑ دیں، وہ انگلش بولنا شروع کر دے گا۔ مطلب کیا؟ زبان کی ابتدا کن الفاظ سے ہوتی ہے؟ انسان جو سنتا رہتا ہے وہی سیکھتا رہتا ہے۔ تو بچہ جو چھوٹا ہے وہ جس طرح کے الفاظ سن رہا ہے، جس طرح کے عامیانہ، لچر پن کے، فضولیات کے، بے ادبی کے، مناسب نہ بولے جانے والے الفاظ جو سن رہا ہے، وہی الفاظ اس کی طبیعت کا حصہ بنتے جائیں گے، اس کی زبان پر وہی الفاظ آئیں گے، وہی اس کے لاشعور میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر جو بچہ جتنا زیادہ موبائل کے ساتھ انوالو ہوتا ہے وہ اپنی ایک دنیا کے اندر مگن ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر ہلچل بہت زیادہ ہے، کشش بہت زیادہ ہے، تھرل زیادہ ہے۔ ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ وہی کلچر زیادہ غالب ہوتا ہے یا وہی فکر انسان کی شخصیت پہ حاوی ہوتی ہے جس میں تھرل زیادہ ہوتی ہے، بھاگ دوڑ، تحرک زیادہ ہوگا، وہی چیز انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہوگی۔ تو بچے کے ذہن پر بھی وہ کارٹون یا وہ موویز جو وہ دیکھ رہا ہے جس میں ایک رنگین دنیا ہے، بہت کچھ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، وہ بھی اسی دنیا کا اپنے آپ کے ایک فرد سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چیزوں سے بھی ویسا ہی توقع رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ محققین اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ جو بچے بہت زیادہ موبائل دیکھتے ہیں، کارٹون وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، تو پھر وہ طبیعتاً جلد باز بھی ہیں، فوری نتیجہ چاہتے ہیں اور وہ اپنی خیالی دنیا میں گم ہیں، رد عمل دینے میں بہت جلدی کریں گے۔ اور پھر جو تشدد والی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، مار دھاڑ والی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، وہ طبیعت کے اندر اس کی تشدد اور مار دھاڑ اور قتل و غارت شامل ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ویڈیو گیم میں وہ کسی جانور کو یا کسی فوجی کو یا دشمن کو مارا، اس کے خیال میں انسانی جان کو مارنا بھی ایسا ہی، یہ لاشعور میں اس کی یہ بات ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو بچے سپیڈ والی، ریسوں والی کارٹون یا موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت کے اندر ریس لگانا، تیز رفتاری، یہ طبیعت کا حصہ بن جاتی۔ جو ہندوؤں کی پوجا پاٹ والے کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کی زبان پر بھی انہی کے الفاظ، وہی دیویوں کے، دیوتاؤں کے اور انہی کی جو رسم و رواج ہیں اس کے نام اس کی زبان پر آتے جاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ فزیکلی بھی کمزور ہو رہا ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب ایک تیز روشنی والے موبائل سکرین کو گھنٹوں مسلسل دیکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ بچے کی کمزور آنکھیں اس کی وجہ سے کمزور ہوتی ہیں، اور عام طور پہ ایسے بچوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ یا مسلسل جب وہ ایک مخصوص زاویے سے اپنے سر کو جھکا کے رکھے گا، گردن کے پٹھے کمزور ہوں گے، کمر کے پٹھے کمزور ہوں گے۔ اور یوں بھی کہ جب بچہ فزیکلی کھیلنے کی بجائے ایک سکرین کے ساتھ مگن ہے تو اس کی جسمانی جو گروتھ ہونی چاہیے وہ متاثر ہوگی۔ تو موبائل بچوں کے اندر نظر کی کمزوری، جسمانی کمزوری، یادداشت کی کمزوری اور فکری صلاحیتوں کی کمزوری کا باعث بن رہا ہے۔ تو موبائل کے ذریعے بچوں کو اس طرح سے مصروف کرنا یہ اچھی عادت نہیں، یہ آپ ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔